السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے ہم اور آپ اپنے وقت کے امام حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں، اس بارگاہ میں اگر آپ کو حاضری دینا ہے تو یہ شعر پہلے سن لے کہ بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، اور بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آپ اپنے وقت کے اتنے بڑے امام المسلمین تھے، لیکن ایک ایسا بھی وقت آیا کہ آپ کے دور میں 3 ایسے بادشاہ گزرے جنہوں نے آپ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، جن میں سے ایک تو مامون تھا، دوسرا معتصم باللہ اور تیسرا واثق باللہ۔ یہ تینوں ایسے ظالم بادشاہ تھے جو قرآن پاک کے مخلوق ہونے کا اقرار کرتے تھے معاذ اللہ، اور لوگوں سے کہلواتے تھے کہ قرآن مقدس کو مخلوق کہو۔ لیکن سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ببانگی دوہل ارشاد فرمایا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، لہٰذا چاہے لاکھ ظلم و ستم ہو جائیں میں اپنی زبان سے کبھی بھی اسے کلام اللہ کے بجائے اللہ کی مخلوق نہیں کہوں گا۔ لہٰذا جب آپ کا یہ کہنا تھا تو مامون نے بھی آپ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ظلم بھی کیسا؟ پہلے ایک جلاد کو لایا جاتا اور کہا جاتا کہ امام کو 10 کوڑے مارے۔ جب پہلا طاقت سے 10 کوڑے مارتا، دوسرے کو بلایا جاتا، کیونکہ 10 کوڑے مارنے کے بعد پہلا آدمی تھک جائے گا، طاقت نہیں لگا پائے گا، دوسرا پھر تیسرا، اسی طرح تقریباً 30 مہینوں تک امام پر ظلم و ستم کیا گیا۔ اور جب یہ تینوں بادشاہ ایک کے بعد دیگرے مر گئے، چوتھا جب آیا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی عزت و کرامت سے نوازا۔ آپ نے صرف ایک حق کے لیے اپنا سارا شہرت، ساری جو عزت و وقار تھی اس دین اسلام کی حقانیت کے لیے اسے پامال کر دیا، مگر دین حق کی سر بلندی کے لیے جو صحیح اسلامی تعلیمات تھی اس پر عمل کیا۔ امام بخاری کے استاد حضرت علی فرماتے ہیں کہ 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے ایسی قربانی دی کہ جس طرح کوئی نبی اپنے امتی کے دین کے بچانے کے لیے کرتا ہے۔ 2 پہلی قربانی کون سی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ نے منکرین ختم نبوت کا ان سے جہاد کیا، جو آقا کریم کے ختم نبوت کے منکر تھے ان سے جہاد فرما کر دین کو بچایا۔ اور سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو مخلوق ہونے کا انکار کر کے دین کو بچایا۔ لہٰذا جب چوتھے بادشاہ نے آپ کو عزت و شرف سے نوازا تو اس امت کے سب سے پہلے امام جنہیں امام اہل السنہ کہا گیا وہ آپ ہی کی ذات پاک ہے کہ آپ کو سب سے پہلے امام اہل سنت کہا گیا۔ یہی نہیں، پیران پیر، روشن ضمیر حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 امام ہیں، حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی، جس کے تعلق سے سیدی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ شافعی، مالک، احمد، امام حنیف 4 باغے امامت پہ لاکھوں سلام۔ تو 4 امام ہیں، سیدنا امام اعظم ہے، سیدنا امام شافعی ہے، سیدنا امام مالک ہے اور سیدنا امام احمد بن حنبل۔ یہ چاروں اماموں میں سے ایک امام ہے، لیکن غوث پاک کی عظمت پہ قربان کہ آپ نہ حنفی ہیں، نہ شافعی، نہ مالکی، آپ نے امام احمد بن حنبل کے فقہ کو اپنایا اور آپ حنبلی المذہب بنے۔ یعنی غوث پاک، ہم حنفی ہیں لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مقلد بنے اور آپ حنبلی کہلائے۔ لہٰذا بڑا پاک دیار ہے، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس پاک دیار میں ہمیں آنے کی اور حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور جس ٹور کے ذریعے ہم اور آپ آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹور کو بھی برکتوں سے نوازے، اور جن جن احباب نے ہمیں دعاؤں کی گزارشات کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ان تمام احبا اقربا رشتہ دار جنہوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، ان میں کوئی بیمار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا سیدنا محمد وعلیہ السلام وعافیہ الابصار وشفائہا ونور الابصار وضیائہا وعلى آلہ واصحابہ دائما ابدا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ